الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی نسبت پر، دین کی بنیاد پر یہاں پر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. جس بندی سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی دین کی باتیں سننے کا، دین کی باتیں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر پہنچنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کی باتیں سننے کا موقع دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سننے کا موقع دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اپنے خاص بندوں پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جب بندہ ہو یا بندی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نعمت کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اضافہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں نکال لیتے ہیں، وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، وہ نعمتیں نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے ایمان والوں کی زندگی دو چیزوں کے ساتھ چلنا ہے. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نعمتیں دیے ہیں تو اس کا ہمیں خوب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتیں زیادہ کریں گے. آج ہماری زندگیوں سے شکر ختم ہو گیا. ہر ایک کی یہی شکایت ہے کہ اللہ ہمیں کیا دیے ہیں. یہ شکایت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ مکان ہے، حالانکہ شوہر ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر میں آرام سے کھاتے پیتے ہیں، پہننے کے لیے اچھے لباس ہیں، اور سانس لیتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورے کر لیتے ہیں. پھر بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا دیے ہیں. میرے ماں اور بہنوں، اسی لیے فرمایا جو نعمتیں اللہ ہمیں دیے ہیں اس کا اگر ہم سوچیں گے اور اس کو حساب لگانا چاہیں گے، ہم ان نعمتوں کو حساب نہیں لگا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہتے ہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. ایک صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا معاملے کرتے ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. میرے ماں اور بہنوں، انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات پہ لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو ضروریات پر لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو منچاہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے. حالانکہ اعمال کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے
اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اللہ کی طاقت پر غور کرے کہ میرے اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، ان کی طاقت کتنی بڑی ہے، ان کی قوت کتنی بڑی ہے۔ بارش کو جب برساتے ہیں ساری دنیا مل کر بارش کے قطرے کو نہیں روک سکتے، جب بارش رک جاتی ہے ساری دنیا مل کر بارش کے قطرے کو نہیں گرا سکتے، جب درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں ساری دنیا مل کر درختوں کے پتوں کو گرنے سے نہیں روک سکتے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے، جس کو بیماری دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو رکانا چاہے تو نہیں روک سکتے، جس کو اللہ صحت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو بیمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہماری جو زندگی ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، امید کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اللہ کی نعمتوں کو جب بھول جاتے ہیں تو پھر انسان گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری نہیں میرے ماں اور بہنوں، اللہ ان نعمتوں کو دیے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب جن کو یہ نعمتیں نہیں رہتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا آنکھ والے آنکھ نہ ہونے والوں کو دیکھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جن کو زبان بولنے کی صلاحیت ہے ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھیں جو گونگے ہیں، ان سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو اس زبان کی قدر و قیمت بتائیں گے۔ جن کو پیر نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے پیروں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جن کو دماغ نہیں ہے، پاگلوں کی طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے جو دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتے ہیں، شوہر کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، ماں کی محبت، والد صاحب کی محبت، بھائی کی محبت، بہنوں کی محبت، یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ محبتیں نکال دیے، بہن بھائی سے نفرت کرتی ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، باپ بیٹے سے نفرت کرتے ہیں، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے۔ کیا ہوا میرے ماں اور بہنوں؟ بس اللہ ان کے قلوب سے محبتیں نکال دی۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، رات میں سو جاتے ہیں تو نیند ہمارے آنکھوں میں آتی ہے، تو یہ نیند کون بیچتے ہیں؟ کیا اس نیند کو اگر خریدنا چاہے نہیں خرید سکتے پوری دنیا کی انسانیت مل کر۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اس نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، نرم بستر ہے، ایسی کمرہ ہے، ساری راحت و سامان سارے موجود ہیں، پھر بھی ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ اسی لیے بزرگ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو فرمایا جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ عبادت میں اپنا وقت نہیں لگاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 مصیبتوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ 5 مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ اس کے زندگی سے سب سے پہلے سکون ختم کرتے ہیں۔ سکون ختم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، کروٹیں بدلنے لگتا ہے اور بہت مجبور ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سکون پیسوں کے ذریعے سے نہیں ملے گا، یہ سکون دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے نہیں ملے گا، یہ راحت دنیا کے آرام کرنے کی چیزوں میں نہیں ملے گا۔ یہ سکون جو دلوں میں آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ عبادتوں کی بنیاد پر آتا ہے، وہ توبہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے، وہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے آئے گا۔ تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی نگاہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے، لیکن اللہ کو بندوں سے محبت ہے، اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں جو ہمارے کھاندوں پر بیٹھے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ ہر پیر جمعرات کو نبی کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، ہمارے نبی کو بتایا جاتا ہے فلاں بندی ایسی ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، اس نے 24 گھنٹے میں یہ گناہ کیے ہیں۔ ہمارے نبی کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں دفن ہونا ہے وہاں پر بھی ہماری رپورٹ پہنچائی جاتی ہے، ہمارے قبر کو اطلاع دی جاتی ہے فلاں بندی فلاں بندہ دنیا کے اندر ایسا ایسا زندگی گزار رہا ہے۔ اور روزانہ رات میں ہماری روح اللہ کی خدمت میں جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس روح کو کتنا کمزور کیا ہے۔ بدن کو تو طاقتور ہم نے پہنچایا، غذا کے ذریعے سے طاقت دی، چائے دودھ پینے کے ذریعے سے طاقت دی، گوشت کھانے کے ذریعے سے بدن کو طاقت دی، لیکن میرے ماں اور بہنوں، ہم نے اپنے روح کو، اپنے دل کو ہم نے طاقتور نہیں بنایا۔ اس کے لیے غذائیں نہیں، اس کے لیے نور والے اعمال چاہیے، اس کے لیے نیکیاں چاہیے، اس کے لیے ثواب کے کام چاہیے، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، پورا گھر کا گھر پریشان ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں سب پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، زندگیوں سے سکون ختم ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہیں آ گئی ہیں، ہماری زندگیوں میں نافرمانی آ گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، جو گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس لیے کہ کتاب کے اندر فرمایا، انسان تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندی اور بندہ ہوں، لیکن کام بندے جیسے نہیں کرتے۔ ڈر ہمارے قلوب میں اللہ کا نہیں ہے، نام زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کتنے طاقت والے ہیں، وہ اللہ کتنے بڑے قوت والے ہیں، اسے بغیر ڈرے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر جگہ اس کی نگاہ ہے، ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ کو وہ پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ درخت سے پتا نہیں گرتا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے گرتا ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، جب ہم نے یہ طے کر لیا وہ ہمارے اللہ ہیں، تو ہمیں اس کے بندیاں بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ ہر ایک اپنے زبان سے کہتے ہیں جو مقدر میں ہو ملے گا، لیکن سب کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں جب تک کہ وہ مقدر کی روزی ہمارے پاس نہ آ جاتی۔ حالانکہ دنیا محنت کرنے کی چیز نہیں ہے میرے ماں اور بہنوں، وہ دنیا آخرت محنت کرنے کی چیز ہے۔ آج ہمارا پورا وقت گھر کے کام کاجوں میں، کپڑا دھونے میں، کھانا بنانے میں، بچوں کی پرورش میں، کھلانے پلانے میں وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا، ہمیں گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کرنا ہے۔ آپ ماحول بنائیں گے تو گھر کے اندر ماحول بنے گا۔ آپ پہلے اٹھیے، اپنے شوہر کو پیار محبت کے ساتھ اٹھا کر فجر کی نماز کے لیے آپ بھیجیے، وہ جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں گے۔ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا کر آپ سجدے میں سر رکھیں گے۔ چھوٹا بچہ ہے ابا کے ساتھ مسجد جائے گا، چھوٹی بچی ہے تو وہ آپ کے ساتھ چھوٹا سا مصلی بچھا کے وہ بھی سجدے میں سر رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، جو گھر فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے، ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے گھر کے اندر برکتیں نازل کر دو۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، جب برکتیں ہمارے گھروں میں پہنچانے کا وقت ہوتا ہے، گھر کے اندر مرد پڑا سویا ہے، عورتیں پڑی سوئی ہیں، بچے پڑے سوئے ہیں، فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر کے دروازے بند ہیں، یہ گھر کے اندر فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے برخلاف اس گھر کے بارے میں فرمایا اس کے اندر نحوستیں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ نحوستیں لے کر، وہ خرابیاں لے کر جب گھر کا مرد گھر سے نکلتا ہے تو میرے ماں اور بہنوں آپ بتاؤ، کیا ان میں مال میں برکت ہوگی؟ کیا ان کے کمائی میں برکت ہوگی؟ کیا ان کے دکان میں برکت ہوگی؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟
اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عورت کے اندر ایک ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے طے کر لیا ہمارے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول ہمیں پیدا کرنا ہے، آج ضرورت ہے آپ کی طرح کے خاتونوں کو کھڑے ہونے کی، اپنے دل کے اندر عزم و ارادہ لینے کی، اس لیے کہ گھر کے اندر بڑوں کو بچے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بہتر رہیں گے انشاءاللہ آپ کی اولاد بہتر رہیں گی۔ آج بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، چچا کا کیا حق ہے، دادی کا کیا درجہ ہے، دادا کا کیا درجہ ہے، نانا نانی کا کیا مقام ہے، بھائی بہنوں کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا مقام ہے، اللہ والوں کا کیا مقام ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا تو بہت سکھایا، دنیا بہت سکھاتے ہیں، لیکن ہم نے دین نہیں سکھایا، ہم نے مسلمان نہیں سکھایا، ہم نے اسلام نہیں سکھایا۔ تو پھر میرے ماں اور بہنوں بتاؤ زندگیوں کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے طے کر لیں، گھر کا ماحول کا بننا، گھر کا ماحول کا بگڑنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جتنا مصلی بچھا کے دعائیں کریں گی گھر کے اندر اتنا اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ جب سے ہمارے گھروں میں یہ فون آ گئے، جب سے ہمارے گھروں میں ٹی وی آ گئی، ہمارے گھر کے اندر سے برکتیں ختم ہو گئی۔ ایک زمانہ ہوتا تھا ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا، 4-5 لوگ سکون کے ساتھ زندگی چلاتے تھے۔ آج گھر میں 4 ہیں، 4 کے 4 کما رہے، نمازیں چھوڑ کر کما رہے، دن رات پسینے ٹپکا کر کما رہے، لیکن ہمارے مال میں برکت نہیں۔ تو میرے ماں اور بہنوں، مال میں برکت اعمال کے ذریعے سے آئیں گی، اعمال کے بغیر مال میں کبھی بھی برکتیں نہیں ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیا گیا، آپ اپنے ساتھ ایک بڑے مجمع کو لے کر آئے۔ گھر کے اندر شوہر پریشان، بیوی سے کہہ رہے تھے کیا ہوگا، تم نے تو نبی کو دعوت دی لیکن نبی کے ساتھ اور بھی لوگ آ گئے۔ دیکھو بیوی جب دیندار ہوتی ہے تو کیا جملے کہتی ہے۔ آپ نے نبی کو دعوت دی، نبی اپنے ساتھ لا رہے ہیں تو لانے دو، کوئی بات نہیں، اللہ برکت دیں گے۔ آگے سب دسترخوان بچھایا گیا، کھاتے گئے۔ جب سب فارغ ہو گئے تو جب فارغ ہو کر جانے لگے تو برتن کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر اتنا ہی تھا جتنا پکایا گیا۔ میرے ماں اور بہنوں، عورتوں کے اندر یقین تھا، عورتوں کے اندر اعمال تھے، اور ان کے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا تو پھر بچوں کے لباس اچھے ہوں گے۔ آج لباس کیسے پہن رہے ہیں، آج ہمارے بچوں کے لباس کی کیا کیفیت ہے، آج ہمارے بچوں کے کپڑوں کی کیا کیفیت ہے، کیا ان کپڑوں سے ہمارے نبی راضی اور خوش ہے یا نہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کے کراف بالوں کی کیا کیفیت ہے، کیا ان بالوں سے ہمارے نبی خوش ہوں گے کہ یا نہیں خوش ہوں گے۔ فرمایا جس کے سر کے بال کمی زیادتی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی لعنت اس سر کے بالوں پر ہمیشہ ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ سارے بال ایک ساتھ نہ ہو جائے۔ آج فیشنوں کا دورہ چل رہا ہے، تو میرے ماں اور بہنوں فیشن نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے گھر کے اندر نحوستیں لانے والی۔ ہر گھر پریشان ہے، وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے، تو پھر میرے ماں اور بہنوں ہمارے گھروں سے وہ برکتیں، وہ نصرتیں ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اجتماعات کے ذریعے سے یہی بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی ہے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ آخرت کی زندگی کو بڑی سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ چوتھی بات فرمایا کہ موت یقینی ہے، سب کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن زندگی ایسا گزارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی نہیں۔ تو میرے ماں اور بہنوں، ہم مسافر ہیں، ہم چلتے چلتے کچھ دن کے لیے رک گئے، جیسے مسافر کسی درخت کے نیچے رک جاتا ہے۔ رکنے کا مطلب ہمیشہ رہنا نہیں ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں سے لمبا زمانہ قبر کا زمانہ ہے، پھر وہاں سے آخرت کا زمانہ، ایک لمبی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔